چونکہ آنکھیں نہیں رجتی پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی. کوزائے چشمے حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد. اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں. اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا. کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے. اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے. یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے. حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں. فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجب کا. وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے. جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے. وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ. کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں. جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے. اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت. تیسری بات ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں. ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے. بوڑھوں کا، بزرگوں کا. یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا. اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا. لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے. اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا. بے ادبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے. یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے. تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں. دین نام ہی ادب کا ہے. تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے. نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں. اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے. شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو.
ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا۔ اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، وہ تو جنتیں وراثت میں دے رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس لیے کہا کہ ادب جیسی میراث کوئی نہیں، ولا ظہیرہ کل مشاورہ، اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں۔ آپ کے پاس بڑے اسلحے ہیں، بڑی تلواریں ہیں، بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے، تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے، جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ 125 سے بھی چلتے ہیں، 125 سے پیچھے آ رہے ہیں، 20 سے 25 سے 50 سے 100 سے 125 سے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بالآخر ختم ہو جاتی، تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے۔ تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں، اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے، میاں بڑے نہیں ہوئے، چھوٹے ہو گئے، موت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں، ما اعلی من اقتصد، جو میانہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا۔ اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کافی ہوں، میں آسودہ زندگی گزاروں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں، چالاکی، 2 نمبر مال بیچنا، ٹیکس چوری کرنا، بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا، کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا؟ مولا کائنات سے پوچھیں، مولا علی سے پوچھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا، جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا، حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھیے اور اس کا حسن دیکھیے، من ظن بک خیرا فصدق ظنہ، جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے۔ تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہا ہے، لوگ تجھے اچھا سمجھتے ہیں، تو اچھا نہیں ہے، تو تو اچھا بن جا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے، آپ حافظ نہیں تھے، تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہیں۔ تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا دیں، تو اعلی حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، چلو حافظ بانے جاتے ہیں۔ اعلی حضرت نے قرآن 1 مہینے میں حفظ کیا ہے، دن کو پڑھتے تھے، شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق ہی ہو جاؤں۔ اچھا، گمان کی کہانی سنیے، صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی ملوں گا۔ اس لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیز جملہ سماعت کیجئے، من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، چھوٹی سی مصیبت آ جائے جو بندہ بابیلا شروع کر دے، مصیبت آ گئی، چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے، چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے،
اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسہار کی کیا ضرورت؟ بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ، بندے کو بتانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے، اور آج کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے شوگر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگر تمہیں کسی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور، اس کا واویلا